اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہا 19 پچھلے بات چل رہی تھی پچھلی آیت میں خالد بن مغیرہ کے بارے میں کہ انہوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو غلط یعنی کہ ایک نام رکھا تھا ساحر، جو غلط الفاظ استعمال کیا تھا، تو اس کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ ہم ایسے لوگوں کو کہاں ڈالیں گے، جہنم کے اندر جھونک دیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ علیہا 19 کہ ہم اس جہنم کے اندر جو ہم نے جو نگرانی کرنے کے لیے رکھا ہے وہ 19 فرشتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 19 کارندے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگا کہ بتاؤ جہنم جو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہے، اب اس جہنم کی نگرانی کرنے والا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا اور ہم لوگوں کو جہنم کے اندر جھونکنے والا صرف 19 ہی لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ 17 لوگوں کو ہم خود نپٹ لیں گے، باقی 2 کو تم لوگ دیکھ لینا۔ یعنی ایک کافر کیا کر رہا ہے؟ 19 ہی لوگ ہیں، ارے تو 1 منٹ میں ہم لوگ ختم کر دیں گے کہ 17 کو ہم دیکھ لیں گے، باقی 2 کو کیا تم لوگ دیکھ لینا۔ تب آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، یاد رکھو کہ ہم نے جو جہنم کے گیٹ پر اور اس کی نگرانی کرنے کے لیے جو کارندے رکھے ہیں، کام کرنے والے، سب کی دیکھ بھال کرنے والے، الا ملائکہ، وہ فرشتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ ہمارے تمہارے جیسے مخلوق نہیں ہیں، بہت زبردست طاقتور ہے کہ نہیں؟ فرشتے ہی نے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذمے ہی تو کام لگایا ہے یہ روح قبض کرنا، ہے کہ نہیں؟ کسی انسان اگر کوئی جس کے اندر دل ہوگا اور اس کے اندر نرمی ہوگی تو ایک دوسرے کی کتنی محبت ہوتی ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، روح بھی نکالنا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ کام کس کے ذمہ رکھا؟ فرشتوں کے ذمہ لگا دیا۔ اور فرشتے جو ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے، تو اس کے پاس بہت طاقت ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، ہم نے ان فرشتوں کی جو گنتی بتلائی ہیں وہ اس لیے بتلایا ہے کہ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے کافروں کو آزمائیں۔ کیا آزمائیں؟ کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے فرشتوں کے بارے میں یہ کافر لوگ کیا کرتا ہے، کیا باتیں بناتا ہے۔ تو صحیح میں یہ لوگ مذاق بنانے لگے، تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ 19 ہی فرشتے نہیں ہوں گے، ہر ایک فرشتے کے انڈر میں ایک فرشتے کے پیچھے جو کام کرنے والے ہوں گے، وہ ہم نے کل بتایا تھا کہ کئی لاکھ ہوں گے۔ وہ تو اللہ نے گنتی کے طور پر، مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ کیوں بیان کیا ہے؟ کہ ہم اس لیے بیان کیا ہے، گنتی کا تعداد ہم نے بتلایا ہے، وہ اس لیے کہ یہ کافر لوگ ہیں، اس کو ہم آزمائیں، دیکھیں یہ ہمارے فرشتوں کے بارے میں کیا باتیں بناتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ اوتوا الکتاب یعنی اہل کتاب، اہل کتاب اس کو کہتے ہیں یہودی اور عیسائی۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی کیا اس پر اس کو مان لیں، یعنی اس کے اندر بھی ان کو بھی ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، تو ان کا بھی ایمان میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے، یعنی ان کو بھی یقین ہو جائے کہ نہیں واقعی میں اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، کارندے لگائے ہوئے ہیں جہنم کے اندر، فرشتوں کو اللہ نے کیا ہے؟ مقرر کیا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جو اہل کتاب ہیں اور مؤمنین ہیں، تو یہ جو ہے ان سب چیزوں میں شک میں نہ رہیں۔ کیا ہے؟ شک میں نہ رہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان والے بندے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو اللہ، اس کے رسول اور جو جہنم، دوزخ، جنت اور آخرت، ان سب چیزوں میں ہمیں شک میں نہیں رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، صحیح میں قرآن کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے؟ نہیں، جہاں ہلکا سا بھی شک پیدا ہوا ہمارا ایمان خطرے میں جا سکتا ہے۔
تو ہمیں ہر حال میں یقین کرنا ہی ہوگا، شک میں نہیں رہنا کہ پتہ نہیں صحیح میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، کیسا جنت ہوگا، پتہ نہیں قیامت کیسے آئے گی۔ نہیں، جہاں سے بھی اگر ہمارے دل کے اندر شیطان نے شک ڈالا تو سمجھے کہ ایمان خطرے میں چلا گیا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور یہ لوگ ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ جن کے دلوں کے اندر کچھ روگ ہیں۔ روگ کا مطلب شک ہے، کیا ہے؟ شک ہے۔ اور وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اب جب یہ مثال سے سمجھا ہے کہ ہم نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تو اب کافر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلا، کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ کون سی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثال دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے، یعنی 19 فرشتے کی مثال دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، اور صحیح میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بھائی 19 فرشتے ہی کیوں؟ تو یہ اس لیے ایک اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا ہے، اگزامپل کے طور پر، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ صرف اس لیے تاکہ کافر لوگ بات مان لیں کہ نہیں ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں واقعی میں ہو، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہی کے راستے پر کیا ہے؟ ڈال دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے یعنی جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی دیکھیے کہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسہ اور غلط خیالات دوسروں کے بارے میں ڈالتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایک دوسرے کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کیا ہے؟ فرماتا ہے۔ اب جیسے ایک انسان ہے، یہ میں تفصیل سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن اچھی بات ہے، اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ آج کل ہمارے دماغ میں بھی سب باتیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں، سب کی بات کر رہا ہوں، ابھی اپنے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ ذرا سے بھی کسی انسان کی برائی ہمارے سامنے نظر آئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صحیح انسان نہیں ہے، ان کی تفسیر کیا سنا ہے، ان کا بیان کیا سنا ہے، جو بھی مولانا یوٹیوب پر ہیں، ہلکی سے ان سے کچھ غلطی ہو جائے فوراً ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ بدظن ہو جاتے ہیں۔ اب شیطان ان کے دل میں یہ خیالات ڈالتا ہے کہ کیا بیٹھنے سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، تفسیر ہوتی ہے تو کبھی امام صاحب ادھر کی باتیں یا ادھر کی باتیں، اس سے اچھا ہے کہ تفسیر میں بیٹھا ہی نہیں۔ اب شیطان نے یہ پٹی تو پڑھا دیا، اب وہ انسان کے دل میں ہمیشہ دل کے اندر نفرت بیٹھ گیا ایک عالم دین کی حیثیت سے۔ اب وہ انسان کبھی بھی علمی مجالس میں بیٹھنے کی اس کو توفیق نہیں ملی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کسی کی مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے، ایک مجبوری ہوتی ہے کسی انسان کو جس کو جانا، وہ الگ بات ہے، وہ ہم اس سے نہیں، ہم کو کوئی اعتراض ہے، لیکن ایک بات کر رہے ہیں کہ شیطان ہمارے دلوں میں اسی طرح کی باتیں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان تفسیر میں بیٹھنا ہی بھول جاتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تفسیر میں نہیں بیٹھ رہے ہیں تو امام صاحب کا نقصان ہو یا عالم دین کا نقصان ہوگا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، انسان خود اپنے پاؤں پر کیا کر رہا ہے؟ کلہاڑی مار رہا ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ کسی بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کریں کہ ہم جو ہیں بہت اچھے ہیں اور باقی سب لوگ کیا ہیں؟ خراب ہیں۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی بھی انسان غلطی کو تسلیم کرے، بھائی ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور یاد رکھو اللہ کا جو لشکر ہے اس کا صحیح علم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ فرشتے کتنے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی صحیح تعداد نہیں معلوم ہے، ہاں اتنا ہے کہ فرشتے بہت بے شمار ہیں۔ اب اسی سے اندازہ، ایک حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اتنے ہیں کہ جو فرشتے ایک مرتبہ خانہ کعبہ جو زمین کے اوپر ہے مکہ میں، اسی کے سیدھے آسمان پہ جو ہے خانہ بیت معمور ہے، جو فرشتے ایک مرتبہ دن میں چکر طواف کر لیا تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اب
اب اسی سے اندازہ لگا کہ کتنے فرشتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ دوبارہ اس کی باری کبھی بھی نہیں آئی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ جو نصیحت، یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کہ یاد دہانی کے لیے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ یاد دہانی مطلب اس کو یاد دلایا جاتا ہے بار بار کہ بھائی قیامت آئے گی، قیامت کے بعد ایک زندگی ہے آخرت کی، اس میں ہم سب لوگوں کو جمع ہونا ہے، سب کا حساب ہونا ہے، سب کا جو ہے نامہ اعمال وزن کیا جائے گا، کیا ہے؟ تو یہ یقین اور یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کا کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ کسی خاص ایک مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ نوع بشر، بشر کے معنی آتے ہیں انسان، عام انسان، تمام انسانوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کرتے ہیں اور ان کو یاد دہانی یعنی یاد دلاتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ کلا، خبردار، والقمر، اور قسم میں کھاتا ہوں چاند کی۔ اب کسی قسم کھا رہے ہیں؟ چاند کی۔ واللیل، اور رات کی قسم میں کھاتا ہوں، اذ ادبر، جب وہ پھیر کر چلا جائے، یعنی رات ہو جاتی ہے تو جب صبح ہوتی ہے تو رات کیا ہو؟ منہ پھیر کر، یعنی کہ پیٹھ پھیر کر چلی جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ والصبح، اور میں قسم کھاتا ہوں صبح کی، اذا اسفر، جب وہ اجالا پھیل جائے، کیا ہو جائے؟ اجالا پھیل جائے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ انہا لإحدى الکبر، یہ جو ہم مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں یہ سب سے اہم باتوں میں سے ایک بات ہے، یعنی جو رات کی، دن کی، صبح کی جو قسم کھا رہے ہیں یہ آسان باتیں نہیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر رات میں سوئے رہ جائے اور صبح نہ ہو تو انسان تو پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلے سو جاتا ہے، صبح جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، اب سوچتا کب صبح ہو، کب صبح ہو، انتظار میں انسان رہتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کریں کہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، سب سے اہم بات ہے یہ۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ نذیر للبشر، تمام انسانوں کو خبردار کرنے والی یہ کتاب ہے، کیا ہے؟ تمام انسانوں کو خبردار کر دینے والی کتاب ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو شخص بھی چاہے ان یتقدم، وہ آگے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، او یتأخر، یا وہ چاہے تو پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس اسلام کے اندر اور اللہ کے دربار میں تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہو کہ چلو بھائی ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور نیکی کے کام میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آ جاؤ، یہ مت سوچو کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، 20 سال ہم نے شراب پیا، 20 سال سے ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں۔ نہیں، کچھ نہیں سوچنا ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر خیال آ گیا نیک بننے کا تو آ جاؤ، اور آگے او یتأخر، یا تمہاری مرضی، اگر تم کو گناہ کی طرف جانا ہے جاؤ، کوئی بات نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی کوئی اگر قرآن کی تفسیر سننا اگر چاہے، کوئی اگر قرآن کی باتیں اگر سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے، کوئی اگر جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جاؤ، تم اگر پیچھے ہٹنا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، نقصان تمہارا اپنا خود ہوگا۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سے ہی مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے جہنم کی جو فرشتے کی تعداد ہم نے بتلایا ہے 19، یہ صرف 19 ہی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ باقی ایک بات ہم آخر میں اپنی بات کہہ کے ختم کرتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کے اندر انسان جو ہے ہر چیز کو بدل کے دیکھ لیتا ہے کہ نہیں؟ گھر بھی بدلتا ہے، جگہ بھی بدل لیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بدل کے دیکھتا ہے، پھر بھی انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ تو کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ آپ نے سب کچھ تو بدل لیا، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، کبھی آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا اچھا ہو جائے، سامنے والا ہماری بات مانے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دنیا ہے، یہاں سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے، کمپرومائز کر کے چلنا ہوتا ہے، اسی میں خوشی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔